السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام گفتگو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج گفتگو میں ہمارا موضوع ہے عرب ممالک کے اسرائیل سے بڑھتے تعلقات اور فلسطین۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے خاص مہمان جناب ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب۔ میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک نامور محقق، مصنف، دانشور اور معروف تجزیہ نگار ہیں۔ عالم اسلام بالخصوص مشرق وسطیٰ اور فلسطین پر گہری نظر ہے۔ فلسطین کے موضوع پر آپ کی کتاب دستاویز فلسطین بہت ہی اہم اور مارکۃ العارہ ہے۔ فلسطین کو سمجھنے میں آپ کی یہ کتاب بہت ہی معاون ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 40 سے زائد کتابیں عربی، انگریزی اور اردو میں تصنیف کی ہیں جو عالمی شہرت کے حامل ہیں۔ عالم اسلام اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے آپ BBC، الجزیرہ ٹی وی، العربیہ ٹی وی اور وائس آف امریکہ پر آپ کے تجزیے اہمیت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ آپ معروف انگریزی اخبار جو کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک نمائندہ اخبار ہے، ملی گزٹ، اس کے بانی اور ایڈیٹر ہیں۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام گفتگو کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اپنی جانب سے بھی اور اپنی ٹیم بصیرت آن لائن کی جانب سے۔ جزاک اللہ۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ عرب ممالک کے اسرائیل سے بڑھتے تعلقات سے باقی عالم اسلام پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا ان تعلقات کی وجہ سے فلسطینی آزاد ریاست کے قیام میں رکاوٹ پیدا ہوگی؟ اس سلسلے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عرب یعنی فلسطینیوں کے علاوہ جو عرب ہیں، کل عرب 23 ملک عرب ہیں۔ عرب لیگ کے ممبر 23 ملک ہوتے ہیں، جس میں ایک فلسطین ہے اور 22 دوسرے ہیں۔ ان 22 ملکوں میں اکثریت آج بھی اسرائیل کو ناپسند کرتی ہے اور اسرائیل سے کوئی تعلقات قائم نہیں کرتی۔ آج بھی ایسا ہے۔ ممکن ہے کہ اندر اندر کچھ ہو، اور جن لوگوں نے تعلقات قائم کیے ہیں ان کی دو شکل ہے۔ ایک وہ ہیں جن کے زمینیں اسرائیل نے قبضہ کر لی تھی، مطلب مصر اور اردن۔ ان کو عرب لیگ نے اجازت دی تھی کہ آپ جس طرح سے بھی چاہیں کر سکیں، اس طرح سے اپنی زمین واپس لے لی۔ یعنی ایک طرح سے ان کو اجازت دی گئی تھی کہ اگر اسرائیل سے کچھ صلح کر کے بات چیت کر کے آپ اپنی زمین واپس لے سکتے ہیں تو آپ لے لیجئے۔ تو ایک طرح سے ان کے پاس چھوٹا سا جواز تھا۔ دوسرے لوگ جو کر رہے ہیں، اب وہ ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے۔ اس وقت جو عرب امارات ہیں، الامارات العربیہ المتحدہ یا اتحاد الامارات العربیہ، اور دوسرا بحرین، ان کی سچ معنی میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی بین الاقوامی طور سے کسی ملک کے طور سے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کوئی بڑا ملک نہیں ہے، یعنی سعودی عرب کی طرف سے نہیں ہے، عراق کی طرف سے نہیں ہے، شام کی طرف سے نہیں ہے، مراکش کی طرف سے نہیں ہے، سوڈان کی طرف سے نہیں ہے، مصر، یعنی کوئی ان کی اہمیت نہیں۔ چھوٹا سا ملک ہے۔ آبادی جو ہے، یعنی بحرین کی آبادی جو ہے مشکل سے 2.5-3 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے۔ چھوٹا سا جزیرہ ہے، اور اس کے اندر بھی 57% غیر ملکی رہتے ہیں۔ اصل آبادی جو ہے ان کی 47% ہے، جو ان کی اصل۔ ایسی اتحاد الامارات العربیہ یا UAE جو ہے، اس کی بھی یہی حالت ہے۔ اس کی آبادی جو ہے 9 ملین ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی آبادی ہے، لیکن 9 ملین میں سے وہ خود جو ہے مشکل سے 1 ملین ہے، اور 1 ملین کے مقابلے میں 3 ملین ہندوستانی رہتے ہیں وہیں پہ۔ یعنی جتنے کے اصلی اماراتی ہیں ان کے مقابلے میں 3 گنا ہندوستانی وہاں پہ رہتے ہیں، اور ان کے پاس نہ ایسی کوئی یعنی چیز ہے، یعنی کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی یعنی وسائل نہیں ہے سوائے گیس اور تیل کے۔ تیل اور گیس یعنی پیٹرول اور گیس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ اپنی کسی بنیاد پر نہیں قائم ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے، مصر جو ہے اپنی بنیاد پر قائم ہے، مراکش اپنی بنیاد پر قائم ہے، سعودی عرب بھی اگر تیل چلائے گا پھر بھی ان کے پاس بہت کچھ ہے، اور پھر حج اور عمرہ جو ہے وہ تو ایسی اللہ پاک نے ان کو نعمت دے رکھی ہے کہ اس سے ان کی جو ہے اکانومی چلتی رہے گی۔ لیکن یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کا، یہ کمزور لوگ ہیں۔ پہلے جو ہے ان لوگوں نے برطانیہ کو اپنا ماسٹر بنا رکھا تھا، انہی ملکوں نے، اور اب انہوں نے امریکہ کو بنا رکھا ہے۔ اس وقت امریکہ کو ایک ضرورت پڑ گئی کہ ٹرمپ صاحب لگ رہا ہے کہ وہ ہار جائیں گے۔ امریکہ میں ہوتا نہیں ہے کہ ایک صدر جو ہے دوبارہ جب الیکشن 2 ہی بار ہوتا ہے وہاں پہ، دوسری دفعہ جب صدر الیکشن ہوتا ہے تو وہ ہارتا نہیں ہے۔ یعنی یہ وہاں کی تاریخ ہے وہاں کی۔ لیکن اب اس وقت لگ رہا ہے کہ شاید یہ ہار جائیں گے، تو وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے
کہیں وہ افغانستان کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، کبھی شمالی کوریا کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، کبھی یہ یہاں کا اٹھاتے ہیں، کبھی عراق سے کریں واپس لے رہا ہوں میں فوجیں، اور عربوں سے تعلقات اسرائیل کے. تو وہاں پہ جو ان کی مقامی جو ووٹر ہیں ان کو دکھانے کے لیے کہ فورن پالیسی میں ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یو اے ای اور بحرین کے تعلقات اسرائیل کے قائم کرنے سے کوئی اتنی بڑی بات نہیں بن جائے گی، کوئی اتنا بڑا فرق نہیں آئے گا. اگر یہ سعودی عرب سے کرا لیتے، اگر یہ شام سے کرا لیتے، عراق سے کرا لیتے، سوڈان سے کرا لیتے، مراکش سے کرا لیتے، الجیریا سے کرا لیتے، تونس سے تو بات بنتی. لیکن ان ممالک کی کوئی ایسی حیثیت نہیں، اس لیے بہت زیادہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ بتاؤں میں کہ عالم اسلام تو بہت ہی بڑا ہے، 58 ملک ہے. جی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC کے اندر 58 ملک ہیں. آپ دیکھیے سارے بڑے بڑے ملک کوئی بھی اسرائیل کو نہیں مانتا. پاکستان نہیں مانتا، ترکی مانتا ہے، لیکن اس نے وہاں پر ایمبیسی اتنے چھوٹے لیول پہ کی، سمجھ لیے وہ اسرائیلی ایمبیسی میں ایک کلرک بیٹھا ہوا ہے بس، کوئی سفیر نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. صرف اس لیے کوئی مصیبت کی چیزیں ہوں گی تو وہاں پہ حل ہو جائیں گی. انڈونیشیا نہیں مانتا، ملیشیا نہیں مانتا، پاکستان نہیں مانتا، جتنے بھی اسلامی بڑے بڑے ممالک ہے کوئی نہیں مانتا ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ کوئی بہت بڑا اس سے تبدیلی آ گئی ہے، ایسا نہیں ہونے والا ہے. یہ ایک سیاسی شعبدہ بازی ہے تاکہ مسٹر ٹرمپ جو ہے ان کو کچھ فائدہ مل جائے. اور نتنیاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی بہت پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف تو ان کو وہاں کے ووٹر ووٹ نہیں دے رہے ہیں، دوسرے وہاں پر کرپشن کے معاملات میں وہ بالکل جو ہے گردن تک پھنسے ہوئے ہیں، وہ بھی اور ان کی بیوی دونوں پھنسے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کو کچھ اس طرح کی چیز چاہیے دکھانے کے لیے اپنے ووٹرز کو، اسرائیل میں اپنے ووٹرز کو، وہاں مسٹر ٹرمپ کو اپنے ووٹرز کو، کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، اس لیے ہمارے اوپر اعتماد کیجیے اور ہم کو دوبارہ ووٹ دیجیے. تو یہ جو چیز ہے اس کا ہنگامہ زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اس کی اصل حیثیت جو ہے بہت ہی کم ہے. جی سر، کہتے ہیں اخبارات کے ذریعے سے یا نیوز دیکھا جائے، انٹرنیشنل نیوز دیکھا جائے، تو اس میں بعض سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل اور عرب امارات اور بحرین کے جو یہ ایک طرح سے کہتے ہیں تعلقات یا معاہدہ ہے، دراصل امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں اپنی دھاک جمانا چاہتا ہے اور ایران کو الگ تھلگ کرنا چاہتا ہے ایران کو. اس وجہ سے وہ اس طریقے کی کہتے ہیں وہ حرکتیں کر رہا ہے اور اسرائیل سے ان ممالک کو قریب کر رہا ہے. اس بارے میں آپ کیا خیال ہیں؟ نہیں، یہ بالکل درست ہے. امریکہ، اور امریکہ کیا بلکہ اسرائیل بھی، یہ دونوں ملک مل کے سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں سب سے بڑا خطرہ ہمارے لیے ایران ہے. اور ابھی اس میں انہوں نے ترکی کو بھی جوڑ لیا ہے. اب یہ دونوں کو انہوں نے جوڑ لیا ہے، لیکن ایران زیادہ ہے، اس لیے کہ ایران جو ہے ایک ایٹم بم بنانے کی پوزیشن میں ہے. اگر ذرا سے اس کو موقع مل جائے تو سال 2 سال میں ایٹم بم بنا لے گا. تو یہ ان کے لیے ایک سوہان روح ہے کہ کیسے ایک مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم ہو جائے. پاکستان کے پاس ایٹم بم آ گیا تو پاکستان کی انہوں نے ایسی دیسی کر دی، انہوں نے آج بھی پاکستان ٹھیک سے اٹھ نہیں پایا. تو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے کسی مسلمان ملک میں اتنی بڑی طاقت ہو. آپ دیکھیں گے سارے مسلمان ملک اتنے بڑے بڑے ہیں، انڈونیشیا کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، مصر کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، لیکن انہوں نے، ترکی بھی ایسا ہی ہے، انہوں نے سب پہ دباؤ ڈگر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ کو آج کے زمانے کے لحاظ سے جو فوجی طاقت ہے وہ حاصل نہیں کرنی ہے، بلکہ اتنی حاصل کیجیے بس کہ آپ اپنے ملک میں اور اپنے عوام کے اوپر جو دبدبہ قائم کرنے کے لیے ضرورت ہے وہ اتنے کر لیجیے، لیکن باہر مت کیجیے گا. تو یہ چیز. دوسری بات میں عرض کر دوں کہ انہوں نے جو بھی، یعنی چاہے ان کی کوئی حیثیت نہ ہو پھر بھی یہ بہرحال نیوز تو بنی رہی ہے کہ تعلقات اسرائیل سے قائم کر لیے، لیکن وہ سارے مسائل جن کی وجہ سے اسرائیل سے تعلقات نہ قائم کرنے کی قسم کھائی گئی تھی، آج سے نہیں بلکہ سن 48-49 سے قسم کھائی گئی تھی. پھر خرطوم میں جو کانفرنس ہوئی تھی، جو 67 کے بعد جون 67 میں جب اسرائیل نے اور قبضہ کر لیا تھا، خرطوم میں جو ہے نا چھوٹی یا سمٹ کانفرنس ہوئی تھی عربوں کی، وہاں قسم کھائی گئی تھی. پھر فاس میں قسم کھائی گئی، یعنی بیروت میں، یعنی مختلف جگہوں جہاں پر بھی جو ہے عرب لیگ کی جو ہے چھوٹی کی کانفرنسیں ہوئی، وہاں پہ یہ فیصلے ہوئے کہ جب تک اسرائیل سن 67 کی سرحد پر واپس نہیں چلا جائے گا، فلسطینیوں کو ان کے پورے حقوق نہیں دے دے گا، اور ایک فلسطینی خود مختار ریاست قائم نہیں ہو جائے گی، تب تک ہم اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کا الٹا ہی ہوا. یعنی اس وقت جو صورتحال تھی سن 82 میں، میرے خیال 82 میں شاہ فہد نے جو اپنا پلان پیش کیا تھا وہی تقریباً ہے، اس کے بعد میں شاہ عبداللہ نے پیش کیا، وہ بھی ویسے ہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے، کہ اسرائیل اگر سن 67 تک واپس چلا جائے کہ سرحدوں تک تو ہم اس کو مان لیں گے. اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. اس بیچ میں فلسطینیوں نے انتہائی بیوقوفی کا کام کیا،
اس کی تفصیل بھی بتا دوں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے عربوں کو بتائے بغیر جا کے خاموشی سے اسرائیل سے اوسلو اکارڈ کر لیا. اصل اس میں مجرم اگر کوئی ہے تو فلسطینی کی عادت ہے, اسی نے راستہ کھولا. انہوں نے جا کر کے اوسلو میں سن 92 میں یہ معاہدہ کر لیا, اور وہ معاہدہ اگر دیکھا جائے دنیا کا سب سے بیوقوف معاہدہ ہے, اس لیے کہ اس میں اصل مسائل کے بارے میں بات ہی نہیں کی گئی. یعنی کہ فلسطینی جو ریاست قائم ہوگی اس کی سرحد کیا ہوگی, فلسطینی ریفیوجی, اصل مسئلہ وہاں پہ ریفیوجیوں کا ہے. اس وقت تقریباً 7-8 ملین جو ہے فلسطینی باہر ہیں, ریفیوجی کیمپوں میں ہیں, ان کا کیا ہوگا, بیت المقدس کا کیا ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے جو اسرائیل کی یا یہ کہ فلسطینی جو حکومت بنے گی, ریاست بنے گی, اس کی سرحدیں کیا ہوں گی. فلسطین کے اندر جو قدرتی وسائل ہیں, خاص طریقے سے پانی, ان کے اوپر کس کا کنٹرول ہوگا. اس کے اوپر کنٹرول آج جو ہے پوری طرح اسرائیل کا ہے. تو ان سب مسائل کو حل کیے بغیر ہی انہوں نے دستخط کر لیا, اور اس میں یہ لکھ دیا کہ 5 سال کے اندر ایک خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہو جائے گی, لکھ دیا اس میں. اب دیکھیے سن 93 سے یہ نافذ ہو گیا, 93 سے آج ہم سن 1920 میں, مطلب 28 سال گزر چکے ہیں, اور وہ 5 سال کبھی پورا ہی نہیں ہوتا. یعنی 5 سال میں حکومت قائم ہونی تھی ان کی پوری طرح سے. آج بھی جو ہے وہ ایک میونسپلٹی وہاں پہ ہے جس کو کہ فلسطینین اتھارٹی کہتے ہیں, فلسطینی مقتدرہ یا اس کو جو بھی کہیں, یعنی وہاں کا جو صدر ہے اپنا صدر کہتا ہے, لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ آپ کچھ بھی نام رکھ لیجئے, ہم تو ہمارے نزدیک تو آپ میونسپلٹی ہیں. آپ کا کام خالی جو سڑکوں کو ٹھیک کرنا ہے, آپ کا کام اسکول چلانا ہے, آپ کا کام اسپتال ٹھیک کرنا, باقی اس کے آگے آپ کو کچھ نہیں کرنا, باقی ہم کریں گے. تو اس پورے علاقے میں جہاں پہ فلسطینی اتھارٹی حاکم ہے کہنے کو, وہاں پر بھی در حقیقت اسرائیل ہی حاکم ہے. تو یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ اصل مسئلہ فلسطین کا وہیں ہے, بلکہ اور بھی بری حالت میں پہنچ گیا ہے. اور اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, چاہے ان کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو, جیسے کہ میں نے کہا کہ بحرین کی اور یو اے ای کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اگر کوئی بڑا ملک مانتا ہے تب تو اس کی اہمیت ہوتی ہے یقیناً, لیکن ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کے باوجود بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطین کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, یہ تو اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. یہ ایک فائدہ ان کو یہ ہے کہ دیکھو ایران کے خلاف ہم کو ایک اور حلیف مل جائے گا, دوسرا فائدہ یہ ہے کہ امریکہ ہم سے خوش ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, یا ایک باہر کوئی دوسرا ایسا مقصد ہے جس کا کہ ہمارے اپنے ملک سے, ہماری اپنے قوم سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے, اس کے لیے ایک کیا جا رہا ہے. فلسطین کے عوام اسی جگہ پہ ہیں, بلکہ اس سے بدتر حالت میں ہے. ابھی سر آپ نے اپنی بات میں تذکرہ کیا کہ ترکی کے بارے میں, کہ ترکی کا فلسطین کے ساتھ. تو میرا ایک سوال ہے اس حوالے سے کہ فلسطین کے حوالے سے ترکی اور قطر کا جو کردار ہے, تو اس کے مستقبل کے بارے میں آپ کتنے پر امید ہیں, آپ کو کیا امید ہے اس کی؟ دیکھیے ترکی جو ہے, یعنی یہ بات ہم کو جاننا چاہیے کہ ترکی نیٹو جو ہے, جو کہ مغربی ممالک کا فوجی اتحاد ہے, اس کا ممبر ہے. اور اگر باقاعدہ قانونی طور سے نہیں تو عملاً جو ہے وہ یورپ کا حصہ ہے, یورپین یونین کے ساتھ مل کے چلتا ہے, ان کے ساتھ ساری ان کی پالیسیز بنتی ہیں. اور نیٹو جو ہے, جو کہ فوجی الائنس ہے, فوجی ایک اتحاد ہے, اس کے تحت وہ چلتا ہے. تو اسی لحاظ سے اردوغان کے آنے سے پہلے سے وہاں پر اسرائیلی ایمبیسی قائم ہے وہاں پہ. لیکن انہوں نے یہ کیا ہے, جب سے غزہ پر حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے انہوں نے جو اسرائیلی ایمبیسی ہے اس کو ایک دم نچلی سرحد تک بالکل سے, جس کو وہاں پہ 3rd سیکرٹری بولتے ہیں, مطلب سب سے معمولی جو ڈپلومیٹ ہوتا ہے اس لیول پر اس کو برقرار رکھا ہوا, بند نہیں کیا ہوا ہے. تو گویا انہوں نے بالکل اس کو ٹون ڈاؤن کر دیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ترکی جو ہے فلسطینیوں کی پوری مدد کر رہا ہے. آج جو ہے فلسطینیوں کا جو بھی کام ہو رہا ہے باہر, وہ ترکی سے ہو رہا ہے. عرب ممالک نے ان کو بھگا دیا, ان کو حماس کو عرب ممالک میں کہ جیلوں میں ہیں یا وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں. کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیجیے آپ, کوئی میں ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں, ترکی میں ہیں جہاں پہ وہ آزادی سے کام کر رہے ہیں, آفس کھولے ہوئے ہیں, وہاں سے اپنی براڈ کاسٹ ہے, وہاں سے ان کا ٹیلی ویژن ہے, وہاں سے ان کے آفیسز ہیں, جو بھی کام کرنا وہ ان کو پاسپورٹ بھی دیتے ہیں وہ لوگ. تو وہ پوری طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور غزہ کے ساتھ بھی انہوں نے بہت اچھا معاملہ کیا, بار بار جو ہے کوشش کی غزہ والوں کی مدد کرنے کی, اور اس کے علاوہ بھی مدد کرتے رہتے ہیں. تو اس وقت جو 2 ممالک ہیں جو کہ صحیح معنی میں فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ایک ترکی ہے اور ایک ایران ہے. یہ صحیح معنی میں کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ نہیں پوچھتے کہ تم ہمارے ساتھ ہو گے, نہیں, بلکہ پوری طرح سے کھڑے ہوئے ہیں. باقی لوگ جو ہے اس وقت کم سے کم وہ
یعنی وہ تحریکات جو کہ فلسطین کو آزاد کرنے والی ہیں وہ ان کے نزدیک دشمن مان چکی ہیں آج جو ہے، چاہے مصر ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے امارات ہو، چاہے وہ یعنی عراق ہو، شام ہو، سوریہ، یعنی کوئی سارے ممالک جو ہیں وہاں پر فلسطین کے نام پہ کام کرنے کی کوئی آزادی آج نہیں ہے، جبکہ ان دو ملکوں میں، ایران میں تو اتنی اندر نہیں ہے لیکن وہ تائید کرتا ہے، لیکن ترکی میں اندر جو ہے کام کرنے کی اجازت ہے، اور ہم نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، وہاں جو گئے وہاں پہ دیکھا ہے، ان لوگوں کے آفس وغیرہ کھلے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ دو ممالک ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ان کی جو مزاحمتی تحریک ہے، یا کم سے کم غزہ میں جو ان کو آزادی ملی اندر، باہر نہیں ملی ہوئی ہے، وہ سب ان کی تائید سے، یعنی اللہ پاک بہرحال تائید دیتے ہیں، لیکن ان بندوں کے ذریعے وہ تائید ان کو مل رہی ہے۔ سر کہتے ہیں ایک سوال یہ ہے ہمارا کہ اقوام متحدہ کے تقریباً 193 یعنی 193 رکن ممالک میں سے تقریباً 163 ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ اچھا، اس میں مصر پہلا عرب ملک ہے جس نے 1979 میں ہی اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور پھر اردن میں بھی۔ تو اتنی بڑی تعداد کا اسرائیل کو تسلیم کر لینا، اسے آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں؟ کیا فلسطین کو بالکل ہی الگ تھلگ کر دینا، یا فلسطین کو ختم کر دینا؟ کیا نہیں، دیکھیے، ہوا وہی جس چیز کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ اوسلو جو معاہدہ ہوا تھا سن 92 میں، اسی نے یہ راستہ کھولا۔ سن 92 سے پہلے دیکھ لیجیے تو مشکل سے دنیا کے 10-15 ممالک کی اسرائیل کو مانتے تھے۔ سب لوگوں کے ہاں وہ جو ہے وہ ایک طرح سے پرسونا نان گراٹا بولتے ہیں، غیر مرغوب فی جو ہے وہ ایک ملک تھا۔ لیکن اوسلو نے آیا، اوسلو کے بعد جو اسرائیل نے کہنا شروع کر دیا، دیکھیے مسئلہ حل ہو گیا، دیکھیے ہم نے تو انہیں سے صلح کر لی، اب آپ کو کیا پریشانی ہے۔ اس کے بعد ہندوستان نے بھی تعلقات قائم کر لیے، اور باقی دوسرے بہت سے ممالک نے تعلقات قائم کر لیے۔ تو ایک بار جب تعلقات قائم ہو جاتے ہیں تو پھر توڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جب نہیں تھے تو نہیں تھے۔ تو اس فلسطینیوں نے، یعنی سب کو میں نہیں کہتا، لیکن ایک فلسطینی جو کہ اس وقت نافذ تھے، یعنی یاسر عرفات تھے، اور اس وقت جو صدر ہیں محمود عباس تھے، اور ان کے علاوہ ارکات اور کون کون لوگ ہیں، ان لوگوں نے مل کر کے یہ سوچا کہ ہمارے لیے اچھا ہے، لیکن انہوں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ اگر انہوں نے بین الاقوامی اونچے قسم کے قانونی مشیر حاصل کیے ہوتے جو کہ پڑھتے اس ٹیکسٹ کو جس پر دستخط کرنے جا رہے تھے، تو وہ بتاتے ان کو کہ بھائی تم کہاں، یہ تم تو پھنسنے جا رہے ہو، تم تو جو ہے ایسے جال میں پھنسنے جا رہے ہو جس سے تم نکل ہی نہیں پاؤ گے۔ تو وہ ایک جال بن گیا۔ اس جال کی وجہ سے اسرائیل نے دنیا بھر کو یہ کہا کہ بھائی اب تو معاملات اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں، اب تو فلسطینی حکومت بھی قائم ہو گئی ہے، اب ہم سے تعلقات قائم کر لیجئے۔ اس وجہ سے وہ تعلقات قائم ہوئے ہیں، ورنہ سن 92 سے پہلے نہیں تھے، ہندوستان کے بھی نہیں تھے۔ سر، اقوام متحدہ نے مختلف اوقات میں فلسطین کے حق میں قراردادیں منظور کی، جیسا کہ 1967 کے عرب اسرائیل جنگ کے بعد جو ہے ایک قرارداد نمبر 242 ہے جس میں اسرائیل کو مقبوضہ علاقہ خالی کرنے کو کہا گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ 2002 میں جو امریکی صدر جارج ڈبلیو بش تھے، وہ پہلے ایسے صدر تھے جنہوں نے علیحدہ فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا۔ لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو آج تک ان قراردادوں پر کوئی عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ تو آخر اس کی کیا وجوہات رہی؟ کیا یہ قراردادیں صرف دکھاوا تھیں، یا کیا اقوام متحدہ اتنا مجبور ہے کہ وہ اسرائیل سے اپنی بات بھی نہ منوا سکے؟ دیکھیے، اقوام متحدہ میں جو فلسطین کے لیے یا دوسرے مسائل کے لیے دو جگہ قراردادیں پاس ہوتی ہیں، ایک ہے سیکورٹی کاؤنسل اور ایک ہے جنرل اسمبلی۔ دونوں جگہ کئی سو قراردادیں ایسی پاس ہیں جو کہ فلسطین کے حق میں ہیں کہ ان کو حکومت ملنی چاہیے، ان کو جو ان کا پارٹیشن پلان جو سن 44 وغیرہ میں بنا تھا اس کے لحاظ سے وہاں قائم ہونا چاہیے، یہ سب موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیکورٹی کاؤنسل کے اندر ویٹو پاور ملا ہوا ہے، 5 ملکوں کو ویٹو پاور ملا ہوا ہے، اس میں سے ایک امریکہ بھی ہے۔ اب امریکہ نے میرے خیال میں 29 دفعہ ویٹو پاور استعمال کر کے اسرائیل کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہونے کو روک دیا ہے، اپنے خلاف اس نے آج تک استعمال نہیں کیا۔ یعنی یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ سیکورٹی کاؤنسل کے اندر امریکہ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایک بار ویٹو استعمال نہیں کیا، لیکن 29 دفعہ اسرائیل کو بچانے کے لیے کیا۔ تو اسرائیل کو بچانے کے لیے وہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہے، ایک سمجھ لیجیے آج کے زمان میں کہیں کہ بہت بڑا گنڈا وہاں بیٹھا ہوا ہے، کچھ چلنے نہیں دیتا۔ تو قراردادیں پاس ہوتی ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا، اور قراردادیں پر عمل جو ہے سیکورٹی کاؤنسل کی قرارداد پر عمل ہوتا ہے بشرطے کہ پانچوں جو ممبر جن کے پاس کے یعنی دائمی ممبرشپ ہے، یعنی امریکہ ہے، روس ہے، چین ہے، اور فرانس ہے، برطانیہ، یہ 5 ممالک ہیں، جب کسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا نفاذ ضروری ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔
لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی کہے کہ نہیں ہم تیار نہیں ہیں تو اس کا نفاذ نہیں ہوتا. اب آئیے سیکورٹی کاؤنسل کا یہ مسئلہ ہے جہاں پہ ویٹو پاور کسی کے پاس ہے، 5 میں سے ایک کے پاس. جنرل اسمبلی میں بہت قراردادیں پاس ہوئی ہیں، لیکن جنرل اسمبلی کی قراردادوں کا نفاذ نہیں ہو سکتا، اس لیے کوئی میکینزم نہیں بنی ہوئی ہے. ایسی سمجھ لیے کہ ایک اجتماع ہوا، اجتماع نے کہہ دیا کہ بھائی یہ جو اسرائیل کر رہا ہے بڑا خراب کر رہا ہے، اسرائیل زمینیں جو قبضہ کر رہا ہے وہ خراب کر رہا ہے، لوگوں کو نکال رہا ہے وہ خراب کر رہا ہے، ان کے حقوق اس نے لے لیے خراب. اس طرح کی ایک سمجھ لیجیے ایک جنرل بات آ جاتی ہے کہ بھائی یہ خراب ہو رہا ہے، لیکن اس کو نافذ کرنے کا قوت نافذہ وہاں نہیں ہے. قوت نافذہ سیکورٹی کاؤنسل میں ہے جہاں پر اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے اس پر عمل نہیں. جی جی سر. سر ایک سوال یہ آتا ہے کہ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ پورا عالم اسلام فلسطین کے ساتھ کھڑا رہتا تھا اور اسے مظلوم سمجھتا تھا اور اس کے حق و انصاف دلانے کی بات کرتا تھا. لیکن ادھر جو آپ نے جیسا کہ بتلایا کہ آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آئی اور ان کے موقف میں تبدیلی آتی ہے، تو آخر اس سے یہ ایک دن ظاہر سی بات ہے کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی موقف میں یہ اچانک تو ظہور پذیر نہیں ہوئی. تو آخر ان تبدیلیوں کے پیچھے کیا وجوہات رہے اور کیسے کب سے یہ تبدیلی واقعتاً آنا شروع؟ یہ تبدیلیاں تقریباً ہر ملک میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی نفسی والی بات ہو گئی ہے. ہر ملک میں تقریباً ہر علاقے میں، خصوصاً عرب ممالک میں دیکھیے کتنے ممالک اس بیچ میں توڑ دیے گئے. عراق کو توڑ دیا گیا، شام کو توڑ دیا گیا، لیبیا کو توڑ دیا گیا، یمن کے بھی تحس نحس کر دیا گیا، صومالیہ جو ہے صومال جسے کہتے ہیں عربی میں، اس کو توڑ دیا گیا. تو بہت سے ممالک ہیں جن کی وجہ سے اب وہاں ایک نفسا نفسی کی حالت ہو گئی ہے. ہر حکومت گھبرائی ہوئی مان لی کب کیا ہے کہ کیا ہو جائے گا، باہر سے جو ہے نا کون سا بم آگے گرے گا، اندر جو ہے کون سی بغاوت ہو جائے گی. تو لوگ اپنے مسائل میں بہت زیادہ مشغول ہو گئے اور اس وجہ سے جو ہے ان کو بڑے مسائل ہیں. آج بھی مانتے ہیں کہنے ایسے کاغذ پر یا ایسے بیان دینے کے لیے آج بھی مانتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ سب سے اہم ہے، فلسطین کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے، ان کو انصاف ملنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ جو طاقت ہونی چاہیے، جو ان کو جو زور لگانا چاہیے، وہ زور اب نہیں لگتا ہے. اس لیے کہ تقریباً سارے ممالک جو ہیں، اپنے کویت بھی دیکھ لیا، کویت پر بھی جو ہے صدام حسین کی بیوقوفی کی وجہ سے وہاں حملہ ہوا تھا اور کویت تباہ ہوا تھا. تو یہ سب ایسی چیزیں آئی ہیں جس سے کہ پورا منظرنامہ بدل گیا ہے. اور کئی چیز باہر بھی ہے، مطلب آج ملیشیا بھی پریشان ہے، انڈونیشیا بھی پریشان ہے، پاکستان بھی پریشان ہے، بنگلہ دیش بھی پریشان ہے. یہ سارے ممالک جو کبھی بہت کھل کے بولتے تھے، ترکی کو بھی بہت پریشان کر رکھا ہے، جانتے ہوں گے آپ جو ہے، یعنی پورا ایک محاذ وہاں پہ یونان نے ان کے خلاف کھول رکھا ہے. تو ان حالات میں ان کے لیے بہت زیادہ کھل کر کے آنا بہت آسان نہیں ہے. مطلب وہ حالات بدل گئے ہیں جو کہ آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے تھے، وہ آج حالات نہیں ہیں. اس وقت کافی جو ہے امن و سلامتی تھی، فراغ دلی تھی، اور ایسے حالات تھے جس میں کہ ان کو یہ سوچنا نہیں پڑتا تھا کہ میری گدی چلی جائے گی. آج تو ہر حاکم کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی گدی کل چلی جائے گی. اس لیے وہ حالات تقریباً بدل گئے ہیں جو کہ پہلے ہوا کرتے، جس کی وجہ سے ادھر جون 67 میں جب اسرائیل کا حملہ ہوا تھا عرب ممالک پہ، میں اس وقت قاہرہ میں پڑھتا تھا. میں اس وقت مجھے ابھی یاد ہے 10 دن کے اندر عرب چھوٹی کانفرنس ہو گئی تھی خرطوم کے اندر. 10 دن کے اندر چھوٹی کانفرنس، یعنی سارے جو بادشاہ اور صدور تھے سب لوگ جو 10 دن میں جمع ہو گئے تھے. آج تو 10 سال میں جمع نہیں ہوتے. آج بھی جو چھوٹی کانفرنس ہوتی ہے اس کے اندر کوئی وزیر پہنچ جاتا ہے، لوگ نہیں آتے ہیں اس کے اندر. تو وہ جو صورتحال تھی وہ آج بدل گئی ہے. اور اس وجہ سے لوگ جو ہے، یا لوگ کا مطلب حاکم لوگ جو ہے نا، اپنے جو ممالک اپنے ملک کے اندر جو مسائل ہیں اس سے بہت زیادہ الجھ گئے ہیں اور باہر کی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے. اچھا سر، کہتے ہیں ابھی جب امارات اور بحرین سے اسرائیل کے تعلقات استوار ہو رہے تھے تو اس موقع سے صدر ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اب بہت جلد سعودی بھی اس معاہدے میں شرکت کرنے والا ہے اور سعودی بھی جو ہے اسرائیل سے دوستی کرنے والا ہے. جبکہ سعودی شاہ سلمان نے خود اس سے انکار کیا، ان کے وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے بھی اس سے انکار کیا. تو آپ اچھا، اس سے پہلے ایک واقعہ آیا تھا کہ امام سدیس نے اپنے خطبے میں کچھ اسرائیل کے تعلق سے سافٹ کارنر کا یعنی کہ اظہار کیا تھا. تو آپ آنے والے دنوں میں سعودی اور اسرائیل تعلقات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں؟ مجھے لگتا ہے کہ اندر اندر چاہے کتنی ہی تبدیلی آئے، لیکن یہ کہ باہر وہ نہیں آ پائے گی. اس کی وجہ ہے کہ سعودی عرب کی پوزیشن بہت ہی خاص ہے. وہ جی اپنے آپ کو عالم اسلام کا لیڈر سمجھتا ہے.
وہ اپنے آپ کو حرمین شریفین کا کسٹوڈین خادم مانتا ہے. یعنی وہ ایک بہت ہی اسپیشل وہاں پر OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. ان سب کی وجوہات کی وجہ سے وہ کھل کر کے ایسی چیز کے خلاف ساتھ نہیں جائے گا جس کو کہ عوام ناپسند کرتے ہیں. یعنی جو وہاں پر عرب ممالک کے اندر کئی بار جو ہے اوپینین پول ہوئے ہیں، یعنی لوگوں کی رائے معلوم کی گئی، اس سے معلوم ہوا کہ 90% لوگ اسرائیل کے خلاف ہیں. تو اس لیے ایسا میں نہیں سمجھتا کہ ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہونے والا ہے. ہر حکومت جو ہوتی ہے اس کو اپنی بقا بھی پیاری ہوتی ہے، اور اپنا جو ایک ماحول جو پیدا ہوا ہوتا ہے، چاہے میڈیا میں ہو چاہے انٹرنیشنل افیئرز میں ہو، اس کے اندر جو اس کی ساکھ ہوتی ہے اس سے اگر متاثر ہوتی ہے تو وہ نہیں کرتا ہے وہ. تو مجھے امید نہیں ہے کہ اسرائیل فلسطین معاف کیجیے گا، سعودی عرب جو اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے والا ہے، مجھے ایسی امید نہیں ہے. اندر اندر بہرحال لوگ ملتے جلتے رہتے ہیں، پاکستان والے بھی اسرائیلیوں سے ملتے رہتے ہیں، ہوتا رہتا ہے. تو ایسا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں جائیں گے، اقوام متحدہ میں جائیں گے، تو وہاں تو اسرائیلی بھی گھوم رہے ہیں، کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا. آپ سے مضافہ کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، آپ کیا کریں گے؟ میں نہیں کروں گا. تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بہت مشکل ہے. اور خصوصاً اس لیے بھی مشکل ہے کہ یہ ساری جو باتیں ہوئی تھی، شاہ فہد کا جو پلان تھا اس سے پہلے، اس کے بعد شاہ عبداللہ کا پلان آیا، یہ سب پلان سعودی عرب سے آئے ہوئے ہیں. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا ہم اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے. یعنی ایک سیدھی سرحد بنی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس بات کا بھی وہ لوگ یہ خیال رکھیں گے کہ جو چیز انہی کے یہاں سے نکلی ہے اس کے خلاف نہ جائے. اچھا سر، کہتے ہیں اب ایک سوال ہے ہمارا فلسطین کے تعلق سے ہندوستان کی خارجہ پالیسی کا. ایک زمانے تک ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تھا تو اس وقت ہندوستان نے کہتے ہیں اس کی مخالفت کی تھی اور اس کے خلاف ووٹ کیا تھا. اور ایک زمانے تک جو ہے ہندوستان کے اسرائیل سے تعلقات بہت سرد رہا، بلکہ ہندوستان جو ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں فلسطین کا دوست کہتا رہا. لیکن اب ادھر کچھ دنوں میں جو ہے اسرائیل اور ہندوستان کے تعلقات بہت زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، بالخصوص دفاعی ساز و سامان، دفاعی ہتھیار کے حصے میں دیکھا جائے تو اس وقت اسرائیل جو ہے وہ ہندوستان کا سب سے بڑا ایک طرح سے سپلائر ہے دفاعی ساز و سامان کا. تو اب ایسے معاملات میں جبکہ ہندوستان کی پوزیشن ایک طرف فلسطین کی دوست کی بھی رہی ہے اور اب اسرائیل سے بھی یہ، تو اب ایسے وقت میں کہتے ہیں ہندوستان کی پالیسی کیا ہوگی؟ کیا وہ کھل کر فلسطین کی مخالفت کرے گا یا پھر کہتے ہیں خاموشی سے اس کا نظر؟ دیکھیے، ہندوستان نے اسرائیل سے تعلقات اسی وقت قائم کیے جب اوسلو اکارڈ ہو گیا. اوسلو اکارڈ کے بعد یہ کہا گیا کہ بھائی مسئلہ ختم ہو گیا اس لیے کر لو، تو ہندوستان نے بھی ویسی تعلقات قائم کیے اور لوگوں نے بھی کیے. بعد میں ہندوستان میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے جس کی وجہ سے یہ جو قربت تھی وہ اور زیادہ قربت میں مطلب بڑھتی چلی گئی. یعنی جو کشمیر کے اندر جو سورش شروع ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو نارتھ ایسٹ اور کہاں علاقوں میں ہے، پھر چین کے ساتھ جو تعلقات ان کے ہمیشہ تقریباً یعنی خراب ہی رہتے ہیں، اور پھر پاکستان کے ساتھ. تو اس سب میں اسرائیل نے ان کو ایک سبز باغ دکھایا ہے کہ ہمارے پاس بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس بہت زبردست ہتھیار ہیں، آپ یہ خریدیے. دیکھیے ہم نے ان ہتھیار کے ذریعے سارے عربوں کو جو ہے زیر نگوں کر رکھا ہے، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیے. تو ان کی یہ کھوپڑی میں گھس گیا اور انہوں نے ان سے خریدنا شروع کر دیا. حالانکہ یہ سارے جو چیزیں اسرائیل دے سکتا ہے وہ ان کو باہر سے ہی مل سکتا ہے. وہ چیزیں فرانس سے مل سکتی ہے، برطانیہ سے مل سکتی ہے، امریکہ سے مل سکتی ہے. لیکن انہوں نے بہرحال کچھ ایسا انہوں نے سکھایا اور انہوں نے یہ ان کے شیشے میں اتر گئے، اور وہ تعلقات مزید جو ہے تقویت پاتے ہی گئے یہاں تک کہ آج ہی کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل کے تعلقات اسٹریٹجک ہیں. اسٹریٹجک مطلب بہت ہی اعلیٰ پیمانے کے تعلقات ہیں. اور خصوصاً جب سے یہ حکومت آئی ہے، بالخصوص مودی صاحب کی جو حکومت آئی ہے، اس سے تعلقات اور بھی زیادہ گہرے ہو گئے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس تعلقات میں کوئی سرداری آنے والی ہے، اس لیے کہ دونوں سمجھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی سوچ رکھتے ہیں اور جس سے کہ دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان فلسطین کے خلاف جو ہے کھل کر نہیں جائے گا، کبھی بھی نہیں جائے گا ایسا. اس لیے کہ اس کو باہر بھی دیکھنا ہے، اس کو عرب ممالک سے، مسلم ممالک سے، سب سے جو ہے جوجھنا پڑتا ہے، انٹرنیشنل کانفرنسز میں جا کے بیٹھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ سب کو دیکھتے ہوئے ہندوستان جو ہے فلسطین کے خلاف نہیں جائے گا. اتنا ہے کہ کہیں پہ ووٹنگ ہو رہی ہے وہ ووٹ نہیں دے گا، ایبسٹینشن جسے بولتے ہیں، نہیں ووٹ دے گا. آج تک تو زیادہ تر تو یہی ہو رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے کہ فلسطین کے ساتھ ہی ہندوستان جاتا ہے. لیکن آگے ایک مرحلہ آ سکتا ہے جبکہ وہ
ووٹ نہ کرے، مطلب خاموش رہے، بھائی ہمیں ووٹ نہیں دینا ہم کو، لیکن وہ کھل کے نہیں جائے گا، اس لیے کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے متاثر ہوتی ہے، جس میں کہ عرب ممالک بھی، عرب ممالک بہت بڑا ان کا جو ہے ایک مارکیٹ بھی ہیں، عرب ممالک میں بہت سے لوگ ان کے کام کرتے ہیں، تقریباً 7-8 ملین ہندوستانی جو گلف کے سعودی عرب اور کویت اور یہ سب علاقہ پورے ہیں اس کے اندر کام کرتے ہیں، تو ان کے جو مسالے جو ہیں، پھر سارا جو پیٹرول جو ہے تقریباً 29% جو ہندوستان کا جو پیٹرول آتا ہے وہ یہیں گلف سے آتا ہے، تو ان سب باتوں کو ان کو سوچنا پڑتا ہے ان کو، تو ایسا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان فلسطین کے بارے میں اپنی پالیسی کوئی بڑی بدلے گا، جو جتنی تبدیلی آ گئی اس سے آگے نہیں بڑھنے والی بات ہے، بس ہو چکا ہے، لیکن کہنے کو بہرحال اسرائیل کے ساتھ تو ہے ہی ہے، لیکن کہنے کو وہ فلسطین کے ساتھ بھی کھڑے ہیں کہ بھائی ہم ان کی تائید بھی کرتے ہیں، ان کو حقوق ملنے چاہیے، چاہے عملاً وہ کچھ نہ کرے۔ سر کہتے ہیں اسی سے جڑا ہوا ایک سوال اور ہے کہ ہندوستان اسرائیل تعلقات کو شروع کرنے میں سب سے پہلے یعنی کہ ابتدائی دور میں بالکل میرے خیال سے جب گاندھی اور نہرو جب تھے تو اس زمانے میں نہرو جی کا رول زیادہ نظر آتا ہے، اور اس کے بعد اس حکومت سے پہلے یعنی کہ جو کانگریسی دور رہا ہے اس زمانے میں نرسمہا راؤ کا رول زیادہ رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ گرم جوشی یا اسرائیل سے تعلقات بڑھانے میں اس حکومت سے پہلے کس نے کیا پہل کی اور کس نے اس کا آغاز کیا؟ نہیں دیکھیے، جب اسرائیل قائم ہوا سن 48-49 میں، جو اسرائیل قائم ہوا ہے اس وقت ہندوستان نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس کے خلاف ووٹ دیا تھا اسرائیل نے، جی ہندوستان نے۔ اس کے بعد سن 1950 میں آ کر کے ہندوستان نے اس کو ایک ڈی فیکٹو ہوتا ہے کہ عملاً موجود ہے، ڈی جور ہوتا ہے نہیں قانوناً موجود ہے، دو طرح سے مل کے ثابت کی جاتی ہے، ایک تو یہ قبضہ ہے، ایک یہ قانونی قبضہ ہے، تو اس کو ایک قبضہ ہے عملاً، جہاں قبضہ ہے ڈی فیکٹو جس کو بولتے ہیں، ڈی فیکٹو طریقے سے ان کو مان لیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آپ ایک قونصلیٹ بمبئی میں کھول سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر بہت کافی یہودی رہتے ہیں، ان کے جو انٹرسٹ ہیں، ان کے جو مسالے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اس بنیاد پر کھولا گیا تھا۔ اس کے بعد سن 92 میں اوسلو اکارڈ کے بعد نرسمہا راؤ اس وقت وزیر اعظم تھے، اس وقت جو ہے باقاعدہ تعلقات قائم ہوئے، اور وہاں کی ایمبیسی جو ہے دلی میں کھل گئی، اور تب سے کھلی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جو شروع کا جو دور ہے کانگریس کا، اس کے اندر اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی گرمجوشی نہیں تھی، بلکہ اسرائیل کے خلاف ہی ہندوستان ہمیشہ ووٹ دیتا تھا، لیکن نرسمہا راؤ کے بعد یہ بدلنا شروع ہوا، اور پھر جب واجپئی کی سرکار آئی تو تعلقات بہت زیادہ گہرے ہو گئے، اس سے پہلے بھی کوئی بہت زیادہ گہرے نہیں تھے، لیکن وہ زمانہ جس میں کہ اڈوانی جی جو ہے وزیر داخلہ تھے، اس زمانے میں تعلقات بہت گہرے ہو گئے، اور یہ اسٹریٹجی کو وغیرہ بات وہیں سے شروع ہوئی، پھر بعد میں پھر جیسے تعلقات ہلکے ہوئے جب یو اے بی اے آئی تھی، اور اب جب مودی جی سن 14 میں آئے اس کے بعد سے مزید جو ہے، بلکہ یہ لوگ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ان کو یہاں بلایا گیا، یہ خود وہاں پہ گئے، اور وہاں پر جو ہے جا کے وہاں پہ جو مقبوضہ فلسطین میں بہت ہی خوبصورت جو ہے وہاں پہ سواحل ہے، وہاں پہ جا کے چہل قدمی کر رہے تھے، یعنی یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بہت زیادہ دوستی ہمارے اندر ہے۔ تو یہ بی جے پی کی دین ہے کہ اسرائیلی تعلقات اتنے زیادہ مضبوط ہوئے ہیں، ورنہ پہلے اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے۔ سر میرے خیال سے وزیر داخلہ ایل کے اڈوانی یعنی کہ اڈوانی جی جو ہے پہلے وزیر ہندوستان کی جنہوں نے کہتے اسرائیل کا دورہ کیا ہے، جی یہ پہلے بالکل، وزیر تھے۔ ہاں ہاں سر کہتے ہیں اب چلتے چلتے ایک آخری سوال ہے، اس سوال کا یہ 2 جز میں بنانا چاہوں گا کہ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ فلسطین کی جو ابھی صورتحال ہے، موجودہ صورتحال ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی تذکرہ کیا کہ اس میں فلسطینی قیادت کی اپنی بھی بہت بڑی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے فلسطین اس حالت میں پہنچے، تو کیا واقعتاً فلسطین کی جیسے کہ اس وقت ہمیں نظر آتی ہے غزہ کی قیادت ہے کہ جو حماس کے لوگ ہیں، ایک فلسطینی جو صدر اپنے آپ کو کہتے ہیں محمود عباس، اور عموماً ایسے خبریں آتی رہتی کہ دونوں میں تال میل نہیں رہتا ہے، تو جو فلسطین کی یہ صورتحال ہے آخر اس میں سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑا غلط رول جو ہوتا ہے وہ کن کا ہوتا ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے سر، اسی سوال کا ایک جزء یہ ہے کہ اب جب کہ ہر طرف سے فلسطین کو سمجھیے کہ ان کے دوست ممالک یا عرب ممالک ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، تو ایسے میں اب فلسطین کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں؟ اور آپ نے ان علاقوں میں سفر بھی کیا ہے اور اس پر آپ نے بڑا کام بھی کیا ہے، تحقیقی کام کیا ہے، تو بس یہ میرا آخری سوال ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر تفصیل سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے فلسطین میں اگر موٹی موٹی آپ تقسیم کریں گے تو 2 طرح کی قیادت ہے، ایک وہ قیادت ہے جو کہ رام اللہ میں یا
پیلسٹینین اتھارٹی ہے جس کو کہ صدر اس وقت محمود عباس ہیں، ان کے ساتھ دوسرے اور بہت سے لوگ ہیں، حنان نصراوی ہیں، صاحب حرکات ہیں، بہت سے لوگ ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اسرائیل سے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اب ہم کو اسرائیل کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے. لیکن ان کا جو مطالبہ ہے کہ بھئی سن 67 میں جو آپ نے زمینیں ہم سے لی تھی واپس کیجئے، اس پر بھی اسرائیل تیار نہیں ہے. تو ایک طرف یہ ہے جو کہ اسرائیل سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف لڑنے بھڑنے کی ان کے اندر سکت نہیں رہ گئی ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی زمین واپس لے لیں گے، اور یہ ایسے نہیں دینے والے ہیں بلکہ لڑکے ہی ان سے لینا پڑے گا. اور وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت غزہ پر قابض ہیں، یعنی یہ کہ حماس جو ہے، حماس یعنی اسلامی مزاحمتی تحریک کہتے ہیں اس کو، وہ اس نے غزہ پر کر لیا اور غزہ سے اسرائیل کو نکال دیا ہے. آج سے نہیں بلکہ میرے خیال ہے کہ 2006 وغیرہ کی بات ہے، 2005-6 کی، جب انہوں نے اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا تھا. جبکہ ویسٹ بینک میں یعنی ضفہ غربیہ اسے کہتے ہیں عربی میں، اس میں اسرائیل پوری طرح موجود ہے، رام اللہ میں بھی موجود ہے. جس وقت چاہے اسرائیلی ٹینک رام اللہ وہاں پہنچ سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی شاید آپ کے ناظرین کو یاد ہوگا، یاسر عرفات جب رام اللہ میں تھے تو چاروں طرف جو ہے اسرائیلی ٹینکوں نے ان کا محاصرہ کر رکھا تھا. یعنی ان کی وہ حیثیت ہے، یعنی ان کی کوئی ایسی آزادانہ حیثیت نہیں ہے. جبکہ غزہ جو ہے ایک چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود اندر وہ پوری طرح سے آزاد ہیں. اندر اسرائیل کی ہمت اوپر سے آ کر کے راکٹ مار دے، اوپر سے ہوائی جہاز آ کے مار دے، ٹھیک ہے، لیکن اندر گھسنے کی ہمت نہیں ہو رہی. 2006 میں انہوں نے حملہ کیا، 2007-8 میں حملہ کیا، 2009 میں حملہ کیا، لیکن اندر گھسنے کی ہمت نہیں تھی. اسرائیل سمجھتا ہے کہ اگر ہم اندر گھسیں گے تو ہمارے بہت سے لوگ مارے جائیں گے، اس لیے اندر نہیں گھستا ہے. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ ہیں جو کہ اسرائیل سے صلح کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اسرائیل صلح کے لیے تیار نہیں، یعنی ان شرطوں پر، یعنی جو آپ زمین واپس دیجئے وہ تیار نہیں اس کے لیے، ریفیوجیز کو واپس کیجئے تیار نہیں اس کے لیے، بیت المقدس کو ہم کو واپس کیجئے تیار نہیں اس کے لیے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت رام اللہ میں یا فلسطینی جو مقتدرہ ہے فلسطین اتھارٹی اس میں موجود ہے، اور یہ اپنا رویہ بدلنے کو تیار نہیں. اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ان کے مخالف جو غزہ میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے خود سے کچھ نہیں دینے والا ہے بلکہ اس سے ہم کو لڑکے ہی لینا پڑے گا. اور انہوں نے بہت اچھی تیاری کر رکھی ہے، وہاں پہ راکٹ وغیرہ بنا رکھے ہیں، جسے اسرائیل بھی ڈرتا ہے. اور انہوں نے عملاً کر کے دکھایا ہے کہ دیکھیں غزہ کو ہم نے آزاد کرا لیا، اندر غزہ آزاد ہے، باہر کچھ بھی ہو لیکن اندر جو ہے غزہ کو انہوں نے آزاد کرا لیا ہے. تو ایک طرح سے وہ نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل سے کچھ نہیں لے سکتے، ہم لے سکتے ہیں، دیکھیے غزہ کو ہم نے لے لیا. ایک حصہ، اس وقت 2 حصے ہیں فلسطین کے جو کہ ان کو مل سکتے ہیں. ایک ہے ویسٹ بینک جو کہ مشرق میں ہے، اردن سے ملا ہوا ہے، اور ایک ہے غزہ جو کہ مصر سے ملا ہوا ہے. تو غزہ کے اندر اندرونی طور سے کم فلسطینی آزاد ہیں. حالانکہ بہت مصیبت ہے کیونکہ اسرائیل کی ساری ناکہ بندی ان کی کر رکھی ہے، وہاں پہ سامان نہیں آنے دیتا ان پہ، وہاں پر ان کو مچھلی کے شکار نہیں کرنے دیتا. حالانکہ بہت بڑا وہاں پہ جو ساحلی علاقہ ہے، لیکن ان کی جو ہے پابندیاں کر رکھی ہیں، بہت سے مسائل کر رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان لوگوں کی ہمت نہیں ہاری ہیں. اور مستقل آج بھی جو ہے، حالانکہ یہ حصار میں خیال 2006 سے چل رہا ہے، اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے سفید جھنڈے نہیں دکھائے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں، بلکہ ان کا اس وقت بھی ان کی جدوجہد جاری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑ کر کے فلسطین کو واپس لے لیں گے. اور عملاً یہی نظر آتا ہے کہ اسرائیل خود سے کچھ نہیں دینے والا ہے، جو چیز اس سے لڑ کے لیے لی جائے وہی اس کو مل سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور فلسطین پر تفصیلی اظہار خیال کرنے کے لیے، جزاک اللہ. ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے آج کے خاص مہمان جناب ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب، جو فلسطین اور عالم عرب کے جو بدلتے حالات ہیں اس پہ تفصیل سے اظہار خیال کر رہے تھے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم حاضر ہوں گے گفتگو میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع پر. والسلام علیکم.